ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمح والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے اور پارہ نمبر 7 ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اصل میں آج کا ہمارا سبق کچھ خرق عادات چیزوں کے حوالے سے جو سبق ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، جس کو ہم عرف عام میں معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزے کے حوالے سے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کوئی خرق عادت چیز، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے اور وہ اصل پرندہ بن کے اڑ جاتا، مادر ذات اندھے کو صحیح کر دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ ایک فرمایا گیا بِإِذْنِي بِإِذْنِي، اللہ فرما رہے میرے حکم سے یہ سب کچھ ہوا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ تم مردوں کو نکالتے قبروں سے میرے حکم سے، عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو معجزے کے حوالے خرق عادات جو چیزیں ہیں اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب معجزہ کس وقت ہم کہیں گے، اور اس کے لیے مزید کچھ ٹرمز ہیں۔ اصل میں آج ہمارا سبق یہ ہے کہ خرق عادات جو چیزیں اس کائنات کے اندر مختلف انسانوں کے ہاتھوں سے وقوع ہوتی ہیں، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز کا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم بہت سارے مسئلوں سے اور بہت ساری گمراہیوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے جو معجزہ ہمارے پاس ٹرمز ہے جو خرق عادت کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اسباب کے خلاف یعنی وہ وقوع ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں خرق عادت ہوئی ہیں۔ تو اس طرح جیسے اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا پانی پر اور وہ راستے بن گئے، تو یہ خرق عادت تھا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اب مارے گا اور وہ راستہ بن جائے گا۔ یہ اسباب کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خرق عادت۔ اب اس کے لیے جب اس کا فائل بدلتا ہے تو اس کے لیے مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ ان ٹرمز کا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم بہت ساری گمراہیوں سے اور بہت ساری کنفیوژن سے بچ سکیں۔ تو معجزہ جو ٹرمز ہے یہ جب خرق عادت چیز کا وقوع انبیاء یا کسی نبی سے وقوع ہوگا تو ہم اس وقت کہیں گے یہ معجزہ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی علیہ السلام یہ خرق عادت تھا، اور یہ کیونکہ نبی کے ہاتھ سے اس کا وقوع ہوا تو ہم یہ اس کو معجزہ کہیں گے۔ اب جب کسی اللہ کے ولی سے یہی خرق عادت کوئی واقعہ ہوتا ہے، یعنی ظاہری اسباب کے الٹ کوئی کام ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر یہ جو چیزیں خرق عادات وقوع ہوں گی ان کو ہم کرامت کہیں گے۔ اسی طرح ایک عام مومن ہے، ایک عام مسلمان ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، خرق عادات چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا وہ پانی کے اندر تیرنا نہیں جانتا لیکن پھر بھی ڈوب نہیں رہا، مومن ہے، خرق عادت چیز ہے، تو یہ اس کا وقوع بھی ممکن ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اعانت۔ نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز واقع ہوگی خرق عادت تو معجزہ کہا جائے گا۔ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز ہوگی تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اور جب ایک عام مومن ہے اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے جو خرق عادت ہے اس کو اعانت کہا جائے گا۔ اور ایک ہمارے پاس ہے استدراج۔ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں جیسے یہ جادوگر ہیں آج کے لوگ، اور مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی خرق عادت چیزیں وقوع ہو سکتی ہیں، اس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کو نہ تو ہم معجزہ کہیں گے، نہ اس کو ہم کرامت کہیں گے، نہ اعانت کہیں گے، بلکہ اس کے لیے جو ٹرمز یوز کی جائے گی اس کو استدراج کہا جائے گا۔ ایک منافق اور مشرک کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز واقع ہوئی ہے اور ہم کہیں گے یہ تو بڑی اس پہ یعنی کرامت ہے اس کی،
یہ تو بڑا اس کا معجزہ ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ استدراج اس کو ہم کہیں گے، ایک تدریج کا عمل ہوا ہے، اس کو ہم نہ معجزہ کہیں گے، نہ اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی اعانت کہہ سکتے ہیں، یہ استدراج ہے۔ اسی طرح خرق عادت کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے خذلان، یہ ان کے لیے یوز ہوتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں، جھوٹے کاذبین ہوں، جیسے اسود عنسی تھا اور مسیلمہ کذاب ہے۔ ان کے ہاتھ سے اگر کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی کاذب جو تھے، جھوٹے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تو اس وقت ہم جو ٹرم یوز کریں گے خرق عادت ہوگی، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ خذلان کی جو ٹرمز ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اور یہ ہوا ہے، اسود عنسی جو ایک عورت تھی، اس کے پاس بڑے جنات تھے، اسی طرح یعنی وہ جنات کی کام لیتی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نبی مان لیتے، کیونکہ وہ خرق عادات چیزیں کر رہی تھی، اور مسیلمہ نے بھی کئی چیزیں ایسی کی تھیں، کذاب تھا، جھوٹا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، تو اس کو معجزہ یا کرامت یا اعانت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوگی وہ خذلان ہوگی۔ اسی طرح ایک ہے ہمارے پاس خرق عادت کے لیے جو چیزیں وقوع ہوتی ہیں ان کے لیے ارہاس کی ایک ٹرمز ہے، اور یہ یوز ہوتی ہے انبیاء کے لیے جب تک وہ نبوت کا بعثت کا اعلان نہیں کرتے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پر جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ٹرمز یوز ہوتی ہے وہ ارہاس ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا، اس میں ہم نے خرق عادت یعنی اسباب کے خلاف جو چیزیں مختلف انسانوں کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کیا ٹرمز یوز کی جا سکتی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا کی جاتی ہیں، اور پھر اس حوالے سے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، باغی ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی خرق عادات چیزوں کا واقع ہو جانا پاسبل ہے، یعنی یہ امپاسبل نہیں ہے۔ اور باقی جو ٹرمز ہیں، اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز خرق عادت واقع ہوئی ہے، جیسے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے آپ کے سامنے تلاوت کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہمارے سامنے ہیں، ان کو معجزہ کہا جائے گا۔ اللہ کے جو ولی ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ ایک عام مومن کے ہاتھ سے اگر کوئی اسباب کے خلاف کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے اعانت۔ اور ایک باغی ہے، صرف باغی ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے مشرک ہے، کافر ہے، ایک عام باغی، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت چیز واقع ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے استدراج۔ اور ایک خذلان ہے، یہ جو کاذب تھے، کاذبین تھے، جو جھوٹے تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر ان کے ہاتھ پر بھی، ان کے ہاتھ سے بھی کوئی خرق عادات چیزیں واقع ہوئی ہیں تو ان کو نہ معجزہ، نہ کرامت، نہ اعانت کہیں گے، بلکہ ان کو خذلان کہا جاتا ہے۔ اور ارہاس کی ٹرمز وہاں پہ یوز کی جاتی ہے جب انبیاء علیہ السلام نبوت کا، جیسے آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور کئی معجزے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سفر کر رہے تھے مائی حلیمہ کے ساتھ، اونٹنی تیز ہو گئی، یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر، تو اس کی بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا، یہ سب وہاں پہ سبزہ آ گیا، ہریالی آ گئی۔ یہ ایسے معجزے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہوئے تھے۔ یہ معجزے، اس کے لیے جو ٹرمز یوز ہوگی یہ ارہاس ہوگی۔ تو امید ہے یہ جو ٹرمز آج ہم نے پڑھی ہیں یہ آپ کی قرآن فہمی اور دین فہمی مزید اضافہ کریں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔